بدہضمی اور معدے کے ساتھ ساتھ قبض بھی ایک عام مسئلہ ہے، خاص طور پر اگر قبض مسلسل اور طویل عرصے تک ہو تو اسے مزمن یا دائمی قبض کہتے ہیں۔ یہ ایسی حالت ہے جس میں ہفتے میں 3 سے کم بار اجابت ہوتی ہے اور فضلہ سخت اور خشک ہونے کی وجہ سے اسے خارج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف بزرگوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر عمر کے افراد اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہوتی رہتی ہے۔ آج آپ سے دائمی قبض اور اس سے نجات حاصل کرنے کے قدرتی طریقوں پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دائمی قبض کے کیا نقصانات اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور قبض دور کرنے کے لیے کون کون سے قدرتی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا اور نوٹیفیکیشنز کھولنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ دائمی قبض کے کیا نقصانات ہیں؟ دائمی قبض کو اگر نظر انداز کیا جائے تو اس کی وجہ سے صحت کے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مسلسل زور لگانے کی وجہ سے مائع مستقیم یا مقعد کی رگوں میں سوجن اور سوزش پیدا ہو سکتی ہے، جسے بواسیر کہتے ہیں۔ اسی طرح سخت اور خشک فضلہ مقعد کی جلد میں چھوٹے چھوٹے شگاف سے اس کی وجہ سے پڑ سکتے ہیں، جسے اینل فشرز کہتے ہیں، جو شدید درد اور خون کا سبب بن سکتے ہیں۔ بعض حالات میں فضلہ بڑی آنت میں جم کر نہایت ہی سخت ہو جاتا ہے، جس سے فیکل امپیکشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور میڈیکل ایمرجنسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مطلب یہ کہ ہسپتال جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دائمی قبض پیٹ کے درد، متلی اور پیٹ پھولنے جیسے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اگر طویل عرصے تک یہ حالت رہے تو مثانے کے افعال بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان تمام پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کی بروقت تشخیص کی جائے اور اس کا مناسب علاج کیا جائے۔ اب سوال ہے کہ دائمی قبض کی کیا وجوہات ہیں؟ دائمی قبض کی کئی وجوہات ہیں، مثلا غذا میں فائبر کی کمی۔ فائبر آپ جانتے ہیں ہماری خوراک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ عام طور پر بالغ افراد کو روزانہ 22 سے 34 گرام فائبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس سے بہت ہی کم فائبر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر پانی بھی کم پیتے ہیں۔ پانی کم پینے سے آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بڑی آنت جو ہے وہ کھائی ہوئی چیزوں کو، جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ جذب کرنے لگتی ہے اور فضلہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑی وجہ جو ہے ورزش نہ کرنا ہے۔ ورزش آنتوں کی حرکت کو تیز کرتی ہے، جس سے فضلہ آسانی سے خارج ہوتا ہے۔ ورزش قبض سے نجات دلانے میں ایک نہایت ہی اچھی اور مددگار چیز ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ مختلف وجوہات کی وجہ سے بیت الخلاء کی حاجت کو دباتے رہتے ہیں۔ ایسا زیادہ عرصے کرنے سے بھی دائمی قبض ہو سکتا ہے، اور کچھ دوائیاں جیسے دافع درد و سوزش والی جو دوائیں ہیں، یا آئرن وغیرہ جو لیتے ہیں، اور بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں جیسے شوگر، تھائرائڈ یا IBS، یہ بھی دائمی قبض کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب سوال ہے کہ دائمی قبض کا علاج قدرتی طریقوں سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قبض سے نجات کے لیے سب سے پہلے تو پانی کی مقدار بڑھا دیں۔ دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پینا ضروری ہے۔ صبح اٹھ کر اگر آپ نیم گرم پانی پئیں تو وہ قبض کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے ورزش ہے، یعنی ہلکی واک کریں یا یوگا یا جسم میں فلیکسیبلٹی پیدا کرنے والی ورزشیں کریں۔ ان سے آنتوں کی حرکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کھانے کے بعد کم از کم 10 منٹ چہل قدمی بھی ضرور کیا کریں، بلکہ اسے اپنا معمول بنا لیں۔ تیسرے، روزانہ ایک ٹائم مقرر کر لیں، خاص طور پر ناشتے کے بعد، یعنی ایک ہی وقت بیت الخلاء جانے کی عادت ڈالیں۔ تو یہ تو ہوئے کچھ معمولات۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ روایتی حکمت کی چیزوں پر۔ ان میں ایک تو ہے اسبغول، سیلیم ہسک، یہ تو آپ نے کافی سنا ہی ہوگا۔ اسبغول شاید جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور نہایت ہی مؤثر علاج ہے۔ اب سائنسی تحقیق سے بھی یہ ثابت ہے کہ اسبغول میں موجود جو سالوبل فائبر ہیں وہ آنتوں میں جا کر ایک جیل جیسا مادہ بنا دیتے ہیں، جو فضلے کو نرم کر کے اس کا حجم بڑھا دیتا ہے۔ اس سے اجابت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو 1 یا 2 چمچ اسبغول نیم گرم پانی یا دودھ میں ملا کر رات کو پینا جو ہے وہ رات کو پیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے 5 سے 10 گرام اسبغول کا چھلکا دن میں 3 بار تک لیا جا سکتا ہے۔
لیکن ہمیشہ کم مقدار سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ بڑھائیں تاکہ پیٹ کی تکلیف سے بچا جا سکے، کیونکہ بعض دفعہ اسپغول پیٹ میں جا کے سخت بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اسپغول کے چھلکے ساتھ جو ہے پانی زیادہ سے زیادہ مقدار میں پینا ضروری ہے تاکہ قبض یا بلاکیج سے بچا جا سکے۔ اسپغول قبض والی IBS یعنی جو ہوتی ہے یا بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کے لیے بھی مفید ہے۔ دوسری چیز ہے چیا سیڈز، تخم بالنگا۔ اس میں نہ صرف فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے بلکہ پروٹینز اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ صرف 1 چمچ بیج میں تقریباً 5 گرام فائبر ہوتا ہے۔ تخم بالنگا کو پانی میں بھگو کر رکھنے سے یہ پھول جاتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور جیلی جیسا بن جاتے ہیں یہ، جس سے آنتوں کو چکنائی ملتی ہے اور خزہ نرم ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ چیا سیڈز آنتوں میں مفید بیکٹیریا کی افزائش بھی کرتے ہیں۔ ساتھ میں انہیں پانی میں بھگو کر دہی یا اسمودی میں شامل کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چیا سیڈز دل اور ہڈیوں کی صحت اور وزن کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ہیں۔ اور اس کے علاوہ رات کو کبھی آپ جو ہے گھی ملا نیم گرم دودھ پی سکتے ہیں، یا بھگوئی ہوئی انجیر اور آلو بخارا یہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی صدیوں سے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر قبض کے ساتھ شدید درد ہو، یعنی خون آئے یا وزن کم ہونے لگے، تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں، اس لیے کہ یہ ایک خطرناک علامت ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبض ایک عام مسئلہ ہے، لیکن جب یہ دائمی شکل اختیار کر لے تو اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ قدرتی علاج جیسے اسپغول اور چیا سیڈز کے ساتھ ساتھ زیادہ پانی، اچھی غذا اور ورزش سے آپ قبض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی چیز کا استعمال کریں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔